سورہ انعام کی آیت نمبر 153 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور یہ حکم کیا کہ یہ ہے میرا راستہ سیدھا، اس پر چلو اور راستوں پر مت چلو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ یہ حکم کر دیا اللہ نے تم کو تاکہ تم بچتے رہو۔ گزشتہ 2 آیات میں 10 احکامات کا بیان ہوا تھا۔ یہ 3 آیتیں ایسی ہیں، سورہ انعام کی آیت نمبر 51، 52 اور 53، جن کی بہت زیادہ اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ یوں سمجھیے کہ ایک اعتبار سے پورا اسلام ہی ہے، پورا دین ہی ہے۔ اس لیے بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مروی ہے کہ اگر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ سر بمہر، یعنی مہر لگا ہوا وصیت نامہ تصدیق شدہ دیکھنا ہو تو وہ یہ آیات مبارکہ تلاوت کر لے، کیونکہ اس میں بار بار فرمایا ذالکم وصاکم بھی، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ وصیت ہے اس کی طرف سے۔ انتہائی تاکید کے ساتھ جو بات کی جاتی ہے اسے وصیت سمجھا جاتا ہے، یعنی وصیت زندگی کا، انسان کا وہ آخری گویا کہ خلاصہ ہوتا ہے اس کی زندگی کا، کہ میں اب اس وقت تم سے اور کچھ نہیں مانگتا، بس یہ بات مانگتا ہوں کہ یہ کرتے رہنا۔ تو اس میں تینوں آیات کے آخر میں فرمایا ذالکم وصاکم بہ، ذالکم وصاکم بہ، ذالکم وصاکم بہ، اللہ کی طرف سے تمہیں یہ وصیت ہے، تاکید ہے، بہت اہتمام کے ساتھ حکم دیا گیا۔ تو 10 آیتیں، 10 چیزیں بیان کرنے کے بعد آیات کے اندر اب اس کے بعد آگے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے جو انسان کو منزل تک پہنچا دیتا۔ ہم قرآن پاک کی پہلی سورت جو سورہ فاتحہ ہے، اس کے اندر اللہ سے ایک دعا مانگتے ہیں۔ ہر نماز کی تقریباً ہر رکعت میں یہ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں مانگتے ہیں، اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام مانگتا ہے، ہم کہتے ہیں آمین، تو وہ ہمارا بھی مانگنا ہو گیا، کیونکہ امام جب اکٹھے کہیں جاتا ہے آدمی تو بات ایک کرتا ہے، باقی سب کی تائید ہوتی ہے کہ یہ بات ہماری بھی ہے۔ تو نمازی جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ان کی طرف سے بھی یہ دعا ہوتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے، اس کی دعا بھی ہے۔ تو یہ دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یعنی وہ راستہ ہمیں دکھا جو ہمیں یقیناً منزل تک پہنچا دے، کامیاب کر دے، جو ہمیں راستہ، وہ ہمیں راستہ چاہیے۔ تو یہ دعا ہم اللہ تعالیٰ سے ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں۔ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن پاک کے بعض حصے بعض کی تفسیر کرتے ہیں، یعنی ایک آیت کے اندر ایک بات مختصر بیان ہوتی ہے، دوسری آیت میں وہی بات کھول دی جاتی ہے۔ یہاں صرف اتنا فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا۔ 5ویں پارے میں اس کو کھولا جا کر
اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں کون ہیں پتہ تو چلے، کیونکہ ہر بندہ دعویٰ تو یہی رکھتا ہے کہ میں انعام یافتہ ہوں، میں بڑا اچھا ہوں، میں کامیاب ہوں، میرے راستے پہ چلو، ہر بندے کا یہ دعویٰ ہے۔ تو قرآن پاک نے یہ بتا دیا کہ یہ 4 لوگ ہیں، انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ، اہل اللہ، اللہ کے نیک بندے، ان کا راستہ مراد ہے یہاں۔ تو جیسے وہاں انعام یافتہ لوگوں کی تفصیل کی، اسی طریقے سے اہدنا الصراط المستقیم کا ایک جواب آج کی آیت میں بھی ہے، وَهَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ تم اللہ سے جو مانگ رہے تھے، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دے دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، تو وہ یہ ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے میرا سیدھا راستہ۔ کون سا؟ یہ 10 چیزیں، اللہ کا شرک نہ کرو، شریک نہ ٹھہراؤ کسی کو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اولاد کو فقر کے ڈر سے، اس ڈر سے کہ کھائیں گے کہاں سے، آئے گا کہاں سے، نہ مارو، اور برائیوں کے قریب مت جاؤ، چاہے وہ کھلی ہوئی برائی ہو یا خفیہ ہو، پھر کسی ناحق جان کو قتل مت کرو، مال یتیم نہ کھاؤ، اور پھر یہ ہے کہ ناپ تول کو پورا کرو، اور جب بات کہنی پڑے تو انصاف کی بات کرو، اس میں کوئی تمہارے ریلیشن، تمہارے تعلقات، تمہارے کوئی لحاظ اس میں تمہیں حق بات بولنے سے آڑے نہ آئے۔ حق کو قربان نہ کرو اپنے رشتے پر، بلکہ رشتے کو قربان کر سکتے تو کر دو حق بات پر۔ تو یہ چیزیں اصولی باتیں بتا دی، باقی اب ان کو کھولا جائے تو ان کے نیچے تو پھر احکامات کا پورا سمندر اور دریا ہے۔ تو یہ 10 چیزیں بیان فرمانے کے بعد فرمایا ھذا صراطی مستقیما، کہ جو تم نے مانگا ہے اللہ سے، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا، یہ ہے سیدھا راستہ، یعنی یہ چیزیں اگر تمہاری زندگی میں آ گئی تو تم سیدھے راستے پہ چل پڑے، بس اب اس کا انجام جنت ہے انشاءاللہ۔ عقیدہ ٹھیک ہو گیا، عمل میں درستگی آ گئی، عبادات پوری ہو گئی، معاشرت کے حقوق ادا ہو گئے، تو بس یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور سیدھا راستہ کوئی سڑک تھوڑی ہوگی، صراط مستقیم جو ہے یہ کسی سڑک کا نام نہیں ہے، نہ کسی جغرافیے کا نام ہے، یہ تو ہمارے عمل کے اندر آنے والی تبدیلی اور اصلاح کا نام ہے، کہ تمہارا اگر عمل ان خطوط پر اور ان نکات پر استوار ہو گیا تو تمہیں سیدھا راستہ مل گیا، اگر نہیں ہوا تو پھر سیدھا راستہ نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس سے فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یعنی جس آدمی کی زندگی میں یہ ساری چیزیں ہوئیں وہ صراط مستقیم پر گامزن ہو گیا، اور جس کی چیزیں مس ہو گئی، کچھ بھی نہیں ہے اس میں سے، اس کے پاس یہ بنیاد ہی نہیں ہے، عقیدہ ہی غلط ہو گیا، اس کا عمل ہی غلط ہو گیا، بہت ضروری چیزیں اس کے اعمال کے اندر سے نکل گئی، چلی گئی، حرام آ گیا، اور جو واجب اور فرائض ہیں وہ چیزیں نکل گئی، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ تو پھر سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اس لیے فرمایا ھذا صراط مستقیما فاتبعوہ، بس اس پہ چل پڑو، اب مزید جو ہے نا وہ شک شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی زیادہ تمہیں تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے، بس اب عمل کرو، فاتبعوہ، اب اس پہ چل پڑو، ولا تتبعوا السبل، لیکن چونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، آزمائش گاہ ہے، امتحان گاہ ہے، تو یہاں حق اور باطل دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک خط کھینچا زمین پر صحابہ کو مثال سمجھانے کے لیے، ایک لکیر لمبی کھینچی، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ہی اس کے اندر سے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچ دی، اور اس جو لمبی لکیر تھی اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو ہے صراط مستقیم، اور جو دائیں بائیں کی لکیریں تھیں فرمایا یہ ہیں گمراہیاں، یہ آئیں گی یہیں پہ۔ جو قابل غور بات ہے وہ اس میں یہ ہے کہ گمراہی کا راستہ صراط مستقیم کے اوپر ہی ہے، یعنی چلنا سیدھا سیدھا ہے۔ اس کو یہ بھی مثال سے سمجھایا آپ نے کہ جیسے ایک راستہ ہے، فرمایا کہ ایک راستہ ہے جس کے وہ سرے پر ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فرمایا کہ وہ تو ہیں انبیاء علیہ السلام اور میں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اس راستے کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے ہیں،
اور وہ بلاتے ہیں جانے والے مسافروں کو، تم ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے۔ وہ جو اوپر کنارے پہ کھڑا ہے آخر میں وہ کہتا ہے نہ 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 نہ، دائیں بائیں نہ جانا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ فرمایا کہ وہ تو ہیں انبیاء علیہ السلام، اور یہ جو دائیں بائیں کھڑے ہو کے دعوتیں دے رہے ہیں یہ ہیں شیطان۔ شیطان ہے، اس کے چیلے ہیں، اس کی ذریت ہے، من الجنۃ والناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں یا اللہ جو وسوسے ڈالتا ہے، دل کو، ایمان کو خراب کرتا ہے، یقین کو خراب کرتا ہے، اطمینان کو خراب کرتا ہے، عجیب و غریب خیالات پیدا کرتا ہے اللہ کے بارے میں، قبر کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، حشر نشر کے بارے میں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، ان کی تعلیمات کے بارے میں وسوسے ڈالنا اس کا کام ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ بھی فرما دیا کہ یہ صرف جنات نہیں، شیطان ابلیس ہی نہیں ہوگا اور اس کے جن شاگرد نہیں ہوں گے بلکہ لوگ بھی ہوں گے، آدمی نما ہوں گے۔ ایسے بہت سے ابلیس کے چیلے چانٹے ہیں جو ہیں انسان لیکن کام ابلیس کا کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کیے جا رہے ہیں، ان کے ایمان میں شک کے کانٹے بو رہے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں ریسرچ کرو، تحقیق کرو کہ جس چیز کو تم نے مانا ہوا ہے ٹھیک بھی ہے نہیں ٹھیک۔ یہ شیطان ہے جو کہتا ہے کسی مسلمان کے پاس آ کر کہ تو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، تو قبر کو بھی مانتا ہے، تو شراب کو حرام جانتا ہے، تو یہ جانتا ہے مانتا ہے، اتنے سارے تو ایمانیات ہے تیری، تو تحقیق تو کر لے، پتہ نہیں تیرے ماں باپ نے تجھے صحیح بتایا کہ غلط بتایا۔ تو یہ بڑے اچھے لبادے میں آتا ہے، تحقیق، ریسرچ، یہ سب کچھ بڑے اچھا عنوانات، بڑے اچھے ہیں، بڑے جاذب عنوانات ہیں، دلکش ہیں، اٹریکشن ہے اس میں، لیکن اس کے پیچھے تباہی چھپی ہوئی ہے۔ جب آدمی تحقیق پہ چل پڑتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، اور کوئی بندہ اس سے دلیل مانگے تو یہ بندہ ایمان سے فارغ ہو گیا۔ یہ دلیل مانگے کا مطلب یہ ہے، ایک یہ ہے کہ اس سے ویسے مناظرہ کر رہا ہے نا، کوئی اس کو عاجز کرنے کے لیے، اس کی گمراہی کو واضح کرنے کی دلیل مانگنا وہ تو جائز ہے، کیونکہ ہر دعوے کی دلیل تو مانگی جاتی ہے۔ لیکن اگر اس شخص نے اس نیت سے سوال کیا کہ شاید یہ ٹھیک ہو تو میں دلیل تو دیکھ لوں، اگر دلیل میری سمجھ میں آ گئی تو میں اس کو نبی مان لوں گا۔ جس شخص نے اس ذہن سے سوال کیا، اس ذہن سے جس آدمی نے دلیل مانگی، وہ ایمان سے فارغ ہو گیا۔ اب دیکھیے دلیل مانگنا بری بات تو نہیں ہے نا، لیکن یہاں میٹر دلیل کا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات اتنی واضح ہو گئی، اتنی واضح ہو گئی، اتنی واضح ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار، ہر نبی نے بتایا ہے کہ آخری نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور آپ نے اس کو بار بار بتایا، پوری امت اس پہ چلی آ رہی ہے۔ صحابہ کی سب سے بڑی قربانی اسی موضوع پر لگی ہے، 1200 صحابہ یمامہ میں شہید ہوئے ہیں، یمامہ کا میدان جہاں مسیلمہ کذاب نے حضور کی زندگی میں دعویٰ نبوت کر دیا تھا، وہاں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ اتنے زیادہ صحابہ، اتنے قیمتی صحابہ کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے، جن میں سے 700 حافظ قرآن تھے، 70 بدری صحابہ تھے۔ بدری صحابہ جو تھے ان کی عجیب شان تھی، صحابہ بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ تو اتنی بڑی قربانی یمامہ کے میدان میں لگی، 1200 صحابہ۔ تو کیا ایک محمل سی بات کے لیے، ایک سطحی سی بات کے لیے اتنی بڑی قربانی دے دی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا، اس لیے فرمایا کہ جو شخص اس پر دلیل مانگتا ہے، شک کرتا ہے، وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے شیطان اس کے پاس کیسے آیا ہے، کس راستے سے آ کے حملہ کیا اس نے کہ تو ریسرچ کرنا، تو تحقیق کر، ہو سکتا ہے یہ سچا ہو۔ یہ جو ہو سکتا کہہ دیا نا اس نے ایمان کا جنازہ نکال دیا۔ تو اس لیے شیطان جس راستے سے بھی آئے اس کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی اس سے فوراً کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جو میرا ایمان ہے میں اس پر مرنا چاہتا ہوں، اسی پر جینا چاہتا ہوں، میں اس میں میں نہیں سننا چاہتا ہوں۔ اللہ پر ایمان سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر جو ایمان ہے، سب ایمانیات، اس میں کوئی ریسرچ کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ریسرچ کا میٹر ہی نہیں ہے۔ تم ریسرچ دنیا کے معاملات پہ کرو، لاکھوں کرو، ہزاروں کرو، چاند کے سائز ماپتے رہو، اس پہ پانی ہے نہیں ہے، یہ تمہارا کام ہے، کرتے رہو،
اس میں کیا ضرورت ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، قبر ہے یا نہیں ہے، قبر میں عذاب ہے، یہ کوئی تمہاری ریسرچ کا میٹر تھوڑی ہے کہ لیبارٹری میں بیٹھ کے تم اس کو دیکھ لو گے کہ یہ ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے ریسرچ کو اپنی کہیں اور رکھے۔ یہ شیطانی ہتھ کنڈا ہوتا ہے جو آ کر ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں بھی اور مسلمانوں کے ذہنوں کو بھی خراب کرتا ہے۔ اس لیے مسلمان تو وہ ہے جو اس میں دل سے ایک دفعہ کلمہ پڑھا بس پھر جم گیا۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دے کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر جم جا بس اس پر۔ یہ روزانہ ڈاما ڈول ہوتے رہنا یہ ایمان نہیں ہے، یہ تو شک ہے۔ فرمایا وہذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس پر چلو۔ ولا تتبعوا السبل، پھر دائیں بائیں نہ ہونا۔ اور یہ دائیں بائیں شیطان جو کھڑے ہیں سیدھے راستے پر ہی کھڑے ہیں، یہ نہیں ہے کہ شروع سے ہی گمراہیوں کے راستے جدا ہو جاتے ہیں اور سیدھے راستے نہ، آخر دم تک بھی انسان کے ساتھ شیطان لگا رہتا ہے، بڑے بڑوں کے ساتھ لگا رہتا ہے، سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا کہ میرا شیطان جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، ورنہ کسی کا شیطان مسلمان نہیں ہوتا، اس کو بہکاتا رہتا ہے، اس کو پھسلاتا رہتا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس آیا اور ان کو آ کر کہتا ہے کہ ظاہر ہوا بڑی عجیب و غریب صورت میں، تو انہوں نے کہا کہ وہ بڑے حیران ہو گئے یہ کون ہے؟ تو کہنے لگے میں تیرا خدا ہوں، تو نے بڑی عبادت کی، آئندہ کے لیے میں تیری ساری عبادت معاف کرتا ہوں۔ انہوں نے جب یہ سنا تو فوراً اللہ کی طرف سے یہ خیال دل میں آیا کہ یہ کیسی بات ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری زندگی نماز پڑھتے رہے، آپ تو صرف فرض نماز نہیں تہجد میں کھڑے ہوتے ہیں اور پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے، تو یہ مجھے کہتا ہے کہ تیری نماز معاف ہوگی، یہ تو شیطان ہے۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو ایسے بھاگا وہاں سے اور دھوئیں کی طرح جل بھن کے وہاں سے بھاگ گیا، اور پھر کہنے لگا کہ تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ تو یہ بڑا وار تھا، پہلے بھی وار تھا، یہ اس سے زیادہ بڑا وار تھا، کیونکہ یہ وار کی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں بچ گیا، میں نے ایسا کیا، میرا نالج تھا، میں بڑا ہوشیار ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اس لیے میں بچ گیا، فلاں جگہ سے نکل گیا۔ اللہ کی طرف تو دھیان جاتا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے علم میں نہیں مجھے بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچایا، اللہ کی حفاظت میں آیا، اللہ نے میرے دین کی، میرے ایمان کی حفاظت فرما لی۔ تو یہ شیطان تو بڑوں کے ساتھ نہیں رہتا، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے والا یہ ہے، تو ہم کہاں ہیں؟ ہم اپنے اوپر ایمانیات کے معاملے میں، دین کے معاملے میں ہمیں جو ہے نا اوور کانفیڈنس میں نہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان پہلے لاتا ہے کہ نہیں تو بڑا سمجھدار ہے، تو جناب پنچایت کا آدمی ہے، تو بڑی وہ دیکھتا ہے، تو خود دیکھنا، مولوی صاحب پہ اعتماد نہ کر، تو خود دیکھ دین کیا ہوتا ہے، یہ کہے گا اور پھر اس کو لے کر نکل جائے گا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، سیدھے راستے سے گمراہ کر دے گا، ہٹا دے گا، اور نہ جانے انسان کا انجام کیا ہوگا۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، فرمایا کہ یہ ہے اللہ کی تم پر وصیت، اس پر جمے رہنا، اس پر پکے رہنا، لعلکم تتقون، شاید تم احتیاط کرو، بچو، یہ اس لیے تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے۔ تینوں آیتوں کے آخر میں، پہلی میں فرمایا تعقلون، دوسری میں فرمایا تذکرون، تیسری میں فرمایا تتقون، جو مضمون پیچھے چلا آ رہا تھا اسی کے مطابق جا کر اللہ نے آگے جملہ لائے۔ پہلی آیت میں چونکہ شرک کا بیان تھا اور گمراہیوں کا بیان تھا، تو وہاں عقل کے لفظ لائے، کچھ سمجھو، سمجھ سے تعلق تھا اس کا، اور دوسری میں چونکہ عمل سے متعلق کوتاہیوں کا تذکرہ ہے، غبن ہے، خیانت ہے اور ناپ تول کی کمی ہے، تو پھر میں لعلکم تذکرون، کچھ ہوش کرو، کیونکہ یہ آدمی غفلت میں ایسے کام کرتا ہے، مانتا ہے غلط ہے، رشوت غلط ہوتی ہے، یہ غلط ہے، وہ غلط، مانتا ضرور ہے، لیکن ماننے کے باوجود عمل میں آ کر پھسل جاتا ہے، کیونکہ غافل ہے، غافل دل سے پھر بے عملی ہو جاتی ہے، بد عملی ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ لعلکم تذکرون، اور یہ جو آخری آیت ہے آج کی، اس میں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تم بچنے والے ہو جاؤ، کیونکہ اب یہاں بچنا ہے، بس جب سیدھے راستے پہ چلنا ہے تو گمراہیوں کے راستے سے بچنا ہے، بس بچ کے چلنا ہے، تو چلتے چلتے اللہ تعالیٰ منزل تک پہنچا دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔